اچھا ثنا خان، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ثنا خان سے ایکسپرٹ وومن ہیلتھ کیسے بنی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں، پاپولیشن پاکستان کی بڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، ہم کنسنسس میں کے رزلٹس بھی دیکھتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں تک ہم یہ کہتے رہے کہ خواتین کی پرپورشن زیادہ ہے. اس سال جو ہمارے پاس جو اپ ڈیٹڈ اسٹیٹس ہیں اس کے مطابق خواتین پاکستان میں 48.9% آف دا پاپولیشن ہے. میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. ویمن امپاورمنٹ کی بات ہم پچھلے کچھ سالوں سے بہت سن رہے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ اس کے بارے میں ڈفرینٹ ورک شاپس بھی ہو رہی ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں بڑے جوش و خروش سے. اس میں ہر انڈسٹری کے لوگ، سول سرونٹس بھی، کارپوریٹ بھی، اکیڈیمیا بھی، اور بھی 10 طرح کی انڈسٹریز اور نیشز کے لوگ آ کے بات بھی کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ ان ٹرو سینس امپاورمنٹ تب ہوگی جب آپ ہیلدی خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو انشور بھی کریں گے کہ ہیلتھ کیئر کی ایکسیس بھی ہے ان کے پاس اور وہ ہیلدی بھی ہیں. کیونکہ جب وہ ہیلدی ہوں گی، زندہ ہوں گی، تبھی تو وہ امپاورڈ یا کچھ اور کرنے کے بھی قابل ہوں گی. ایک ریزن تو یہ تھا. دوسرا ریزن یہ تھا کہ میں نے آج تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، بیکاز آئی ہیو بن اے ویری ویری پیشنیٹ ٹرینر فار پاسٹ 10 years. اس کے ساتھ اس میں اوبیسلی پبلک انٹریکشن بہت وائڈ ہوتا ہے آپ کا. تو جتنے نیٹ ورکنگ میں میری خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ ایج گروپ جس کو آپ عام میڈیکل کے الفاظ میں چائلڈ بیئرنگ ایج کہتے ہیں، اس کی بہت ساری خواتین فیمیلز ان جنرل میرے ساتھ ان ٹچ رہتی ہیں. جو سب سے بڑا پرابلم میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ٹیبو ٹاپکس جو کہ ویسے ہماری سوسائٹی میں ٹیبوز ہیں، وہ 2 طرح کی ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو مینٹل ہیلتھ اور دوسرا تھا ریپروڈکٹیو یا گائنی ہیلتھ جس کو آپ کہتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ٹیبو تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر، سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سب سے بڑا آپ کے اوپر ٹیگ لگ جاتا ہے کہ آپ شاید نفسیاتی طور پہ آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یا آپ خدا نخواستہ پاگل ہو گئے ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے. تو سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کو بھی پاگلوں کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا کنسٹرینٹ جو اٹیچ ہے وہ ہے فائنینشیل کنسٹرینٹ. کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ آپ ایک تھراپی سیشن از ناٹ انف فار یو. تو وہ جتنا رجیم وہ بتاتے ہیں وہ فائنینشلی بہت برڈن لوگوں پہ پٹ کرتا ہے. ایک ریزن تو یہ تھا. اور جیسے جیسے انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، ظاہری سی بات ہے مینٹل ہیلتھ کو خاص طور پہ خواتین یا بچیاں اتنا امپورٹنس اس کو نہیں دیتی ان کے نزدیک، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی تو وہ بیماری نہیں ہے، وہ صرف ان کا وہم ہے یا ڈپریشن ہے یا دین سے دوری ہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے. جس طرح سے فزیولوجیکل ڈیزیزز آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں، اسی طرح مینٹل النس یا ڈس آرڈر آپ کے دماغ کو افیکٹ کرتا ہے. اور وہ آبویسلی وہ پھر مینیفیسٹ بھی ہوتا ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے کام میں، گھر میں، فیملی میں. ایک تو یہ ایشوز میں نے بہت دیکھے. دوسرا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو لے کے سب سے بڑا ٹیبو یہ تھا کہ ان میرڈ بچیاں جو ہیں وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتی. وہ کیا کرنے جاتی ہیں؟ اس میں بہت انفارچونیٹ پارٹ یہ تھا کہ خواتین ہی یہ باتیں پھیلانے میں، پروپیگیٹ کرنے میں، تانے بازی کرنے میں نیوز ایجنسی کا کردار ادا کرتی ہے. بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک تو ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور اویئرنیس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی مارچ کریں یا واکس کریں یا صرف بات کر کے جائیں. میرا خیال ہے کہ جو ڈیپلی انگرینڈ ہمارے خیالات ہیں، خاص طور پہ خواتین کے، میں اپنی صنف کی ہی بات کرتی ہوں کہ خواتین کو سب سے بڑا خطرہ ہے ہی خواتین سے. تو وہاں سے پھر ہم نے اویئرنیس پروگرام شروع کیے، بات کرنا شروع کی، کاؤنسلنگ کرنا شروع کی. پھر یہ احساس ہوا کہ گائنی پرابلمس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے مس ڈائگنوسڈ یا لیٹ ڈائگنوسڈ PCOS کا. ٹھیک ہے. جن کو نہیں نالج ان کے لیے بتا دوں کہ PCOS از پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. اس کو PCOD بھی کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے لیکن انٹرچینجبلی لوگ یوز کرتے ہیں. تو بیسکلی اس کا الارم یوں بجا میرے کام کے دوران کہ پاکستان ڈائبٹیز میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے دنیا میں 31.8% اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس پیج. PCOS بھی ڈائبٹیز کی طرح کا ہی سنڈروم ہے, which means that there is going to be more than one physiological problems in the body. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ گائنی کے پاس جا ہی نہیں رہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ when you end up finally in the gynecologist's office, آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ یا تو مس ڈائگنوز ہوتی ہے, اس کے کوئی اسٹینڈرڈائز پروٹوکال یا پروسیجرز نہیں ہیں جو پن پوائنٹ کر سکیں کہ اچھا یہ پرابلم ہے, اور اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ وہ آئی تھنک اٹس ایٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. تیسری بات یہ کہ وہ مہنگا بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ ہو یا گائنی ہیلتھ, دونوں کی کیئر میں ایک بہت بڑا فائنینشیل کنسٹرینٹ فیملی کے اوپر ہے.
ایسی پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 25% خواتین جو ہیں وہ صرف ایکٹیو ورک فورس کا حصہ ہیں، باقی 75% جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی فیملی پہ، فادر پہ یا شادی کے بعد ہسبینڈ پہ. تو ایک سیلریڈ کلاس کا بندہ یا ایک ایسا بندہ جو گھر میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ اپنی اس طرح کی ہیلتھ کیئر کے اوپر توجہ نہیں دے پاتا. پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں اس میں جیسے پیپ سمیئر ہے جو کہ ایک روٹین کا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کو کروانا چاہیے، 90% خواتین کو، بچیوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے اور وہ کروانا ہی کیوں چاہیے. اس کی وجہ سے میں نے ایک کیس بلکہ دیکھا بھی ہے پچھلے سال، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو بالکل انیشل سٹیجز پہ اس کو ڈائگنوز کرنے کے قابل ہو گئے تھے. وہ تھا اوویرین کینسر کا، اور وہ بھی بالکل سادہ سی سمٹمز سے شروع ہوتا ہے، وہی سمٹمز جن کو ڈاکٹر جو ہیں وہ آئرن کی گولیاں یا فولک ایسڈ یا اس طرح کی گولیاں دے کے اس کو سپریس کر دیتے ہیں کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کچھ ریزنس تھیں جس سے مجھے لگا کہ اگر میں نے میڈیکل میں ایم فل کر دیا ہے، بایولوجی کا تھوڑا بہت مجھے نالج ہے، پلس ایک اور چیز بھی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بینگ ناٹ اے ڈاکٹر gives me an edge to have a very holistic view of public health. کہ پبلک اس کو کیسے سمجھتی ہے، میری صنف کی خواتین اس کو کیسے پرسیو کرتی ہیں، ان کو کس قسم کا اور کس لیول کا نالج یا اویئرنیس اویلیبل ہے، اور ڈاکٹرز کتنی انفارمیشن سم ٹائمز ہولڈ بیک کر لیتے ہیں. مے بی وہ اس لیے کرتے ہوں گے، میں انٹینٹ پہ ڈاؤٹ نہیں کرتی، ہو سکتا ہے وہ اس لیے کرتے ہوں کہ ان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ دیئر کپ آف ٹی، ان کو بس ہم نے میڈیسن دینی ہے تو ہم وہی دے دیتے ہیں. لیکن میرے جیسے پیشنٹس کی تعداد کیونکہ بڑھ رہی ہے، جو کہ چیٹ جی پی ٹی سے، گوگل سے، ادھر ادھر سے، یوٹیوب سے بہت چیزیں خود پڑھ کے جاتے ہیں، تو دے وانٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان پارٹ آف دیٹ process of diagnosing it and what is the milestone of achieving the treatment. So میں سمجھتی ہوں کہ I have to be and I should be and now I am working to be that person who has the holistic view from both sides, because ڈاکٹر جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ کا، میں سمجھتی ہوں ایک سائڈ آپ کی پبلک ہیلتھ والی سائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی بلاک یا آبسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کے پاس بینگ اے ڈاکٹر آپ کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی ہے، ریسرچز ہیں، پڑھنا ہے، ایگزامز بھی دینے ہیں، ڈیوٹیز بھی کرنی ہے، ایکسل بھی کرنا ہے کریئر میں. سو آئی تھنک دیٹ پلیسز می رائٹ ان دیٹ پوزیشن. اچھا میڈم ثنا، ہم یہ بات اب کرتے ہیں کہ اکثر لوگ ہم سے جب کسی پرائیویٹ میٹنگ میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب بھی آپ محکمہ بہبود آبادی کا نام سنیں، بچے کم ہی اچھے یا اس طرح کے مسائل، تو وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے نا رورل ایریا کا ہوتا ہے اور آپ کانفرنس جو ہے نا اسلام آباد میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ جو پی سی او ایس ایس کا ہے، پی سی او ڈی کا، یہ مینٹل ہیلتھ کا، یہ مسئلہ تو رورل ایریاز میں بھی ہے اور ہمارے بیک ورڈ جو ایریا وہاں پہ بھی ہے، اور ہم کام چونکہ لاہور جیسے ایک ڈیولپ سٹی میں کرتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ باقی لوگوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں اپنی بات کروں گی آف کورس، بیکاز آئی ایم بیسڈ ان لاہور. تو میرا ویژن یہ ہے نیکسٹ 5 ایئرس کا کہ میں لاہور سے شروع کروں گی اس کو، اور امپیکٹ نمبرز ہم لاہور سے آگے ان شاء اللہ تعالیٰ فردر پروپیگیٹ کریں گے. لاہور کے پہلے تو جو سبربن ایریاز ہیں وہاں پہ، اور پھر ان شاء اللہ انٹو پنجاب ایز ویل. اور میں سوچتی ہوں اور میرا ویژن یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس چیز کو صرف انڈورس کرتی ہے ہمارے پروگرام کو، تو جہاں جہاں پہ گورنمنٹ کی ریچ ہے ہم پورے پاکستان میں بھی اس کو پھیلائیں گے. مینٹل اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ دونوں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ صرف کسی ڈیولپڈ یا انڈر ڈیولپڈ یا ان فیز آف ڈیولپمنٹ ایریا کا مسئلہ نہیں ہے، کنٹری وائڈ پرابلم ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر، اور میری جہاں پہ روٹس ہیں میں وہیں سے شروع کروں گی. لیکن آبویسلی میرے ویژن میں یہ شامل ہے، آئی کی ناٹ سے فار اینی بڈی ایلس، بٹ میرے ویژن میں یہ ضرور شامل ہے کہ میں نے جہاں پہ میں بیسڈ ہوں وہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن میں نے وہاں پہ کنٹینڈ نہیں رہنا، کنفائنڈ نہیں رہنا، میں نے اس کو پھیلانا ہے. تو ظاہری سی بات ہے پہلے وہ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں جائے گا، اس کے آس پاس کے چھوٹے شہروں میں جائے گا، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ پورے پنجاب میں، اور پھر ایک دن پورے پاکستان میں پھیلے گا. لیکن اگر آپ دیکھتی ہیں کہ لاہور کی بھی اگر ہم بات کریں تو لاہور کے ارد گرد بارڈر سائڈ سے لے کے پیریفری جتنا بھی ایریا ہے وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی اسی رورل ایریا میں بالکل بالکل. وہ جیسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ اندرون شہر میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو ان مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، ایک بڑے شہر میں رہتے ہوئے بھی لوگ ویل اویئر نہیں ہوتے. تو اب میرا یہ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کس طرح کے سیمینار کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو ہی بڑھاؤں گی آگے. آپ نے جیسے کہا کہ لاہور میں رہتے ہوئے بھی بعض دفعہ
اندرون شہر میں یا ایون ادر ایریاز آف لاہور, وہاں پہ بھی رہتے ہوئے بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا. میں اس چیز کو بالکل انڈورس بھی کرتی ہوں, آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کرتی ہوں, اور میں نے بہت ساری ایسی ایگزامپلس دیکھی بھی ہیں جہاں بہت اچھے گھروں سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ویل اسٹیبلشڈ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, دنیا کی ہر سہولت, ہر پریویلیج بھی ان تک پہنچتی ہے اور وہ انجوائے بھی کر رہی ہیں. اس کے باوجود سم ہاؤ کوئی نہ کوئی سوشل کنسٹرینٹ, کوئی سوشل ٹیبو یا ان کا اپنا ہی کوئی مینٹل بائس جو ہے وہ ان کو روکتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے, کسی کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے اور ٹریٹمنٹ لینے کے لیے. یہ مینٹل ہیلتھ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ دونوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ میں یہ بات کر رہی ہوں, آپ چلیں یوں اندازہ لگا لیں, اگر آپ کسی سرٹن ایریا سے اگر کسی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں, بیریا ٹاؤن کی کوئی رہائشی یا ڈی ایچ اے کی کوئی رہائشی یا گلبرگ یا ماڈل ٹاؤن کی رہائشی, یہ میں نے بالکل پوش ایریاز کے نام لیے ہیں. 2 اس میں سے وہ ہیں جہاں پہ اولڈ منی رہتی ہے, 2 اس میں سے شاید 1 یا 2 وہ ہیں جن میں لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ جی نیو منی جن کے پاس آتی ہے وہ ان پوش ایریاز میں جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کمفرٹیبل لوگ رہتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس فائنینشیل کمفرٹیبلٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ہم جہاں یہ کہتے ہیں نا کہ رورل ایریاز میں زیادہ ضرورت یہاں پہ بھی ہے, کیونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی سم ٹائم کسی نہ کسی سوشل یا فیملی کی کنسٹرینٹ کی وجہ سے ایکسیس کر ہی نہیں پاتے, حالانکہ ان کے لیے پیسہ پرابلم نہیں ہے. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ مینٹل ہیلتھ کو ہم کیسے اپروچ کرتے ہیں. اگین اس میں سمجھتی ہوں, اگر میں کیونکہ میں کارپوریٹ کا ایک ایکٹیو حصہ ہوں, میں کمپنیز میں جاتی بھی ہوں, بات بھی کرتی ہوں. جیسے ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی آف دا کیمرا کہ میرا پچھلا سیشن جو موسٹ ریسنٹ تھا وہ رواج کاسمیٹکس میں تھا, وہاں پہ بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے. تو میں کارپوریٹس کے لیے خاص طور پہ یا ورکنگ انڈسٹریز کے لیے سمجھتی ہوں کہ جو ان کا ایچ آر ہے یا جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ یا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ان پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے امپلائیز کو کھانا دیتے ہیں یا ڈے کیئر فیسلٹی دیتے ہیں یا انشورنس دیتے ہیں, وہاں پہ ان کا ایکسپیرینس انہینس کرنے کے لیے اور ان کی ریٹینشن کو بڑھانے کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو سم ہاؤ وہ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. اور اگر وہ نہ کریں اس کو تو ان کی پروڈکٹیوٹی اور پھر اوبیسلی ان ٹرن ان کا ROI بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے یا کبھی بھی ہمیں سنیں گے, یا لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کبھی بھی ہمیں دیکھیں گے, دور دراز کے ایریا میں دیکھیں گے, اوورسیز پاکستانی دیکھیں گے, تو وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ثنا خان جب کام کرتی ہے تو اس کی ٹیم میں کون کون سی اسپیشلٹی کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے کلاؤڈ بیسڈ سروسز اور کلاؤڈ بیسڈ پروڈکٹس کے بارے میں سنا ہوگا. آئی ایم شیور آج کل تو لوگ بہت اویئر ہیں اس کے بارے میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ٹیم میں ہر وہ خاتون اور ہر وہ محترم حضرت شامل ہیں جن کو یہ تھوڑی سی بھی اویئرنیس ہے کہ ہمیں یہاں پہ گیپ انالیسس وہ کر سکتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو کور کرنے کی ضرورت ہے. جس کو یہ تھوڑی سی بھی اویئرنیس یا احساس یا ریئلائزیشن ہو گئی, میں سمجھتی ہوں وہ سب میری ٹیم کا حصہ ہیں. میں نے پچھلے سال بہت ایکسٹینسولی اس کے اوپر کام کیا. اس میں ٹیم آف ڈاکٹرز ور ایکٹیولی انوالو ود می. ہم یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ڈفرینٹ انڈسٹریز میں جا رہے تھے, کارپوریٹ آفیسز میں جا رہے تھے. 2,000 لوگوں کا وہاں پہ ہیڈ کاؤنٹ ہے, آن سائٹ کام کر رہے ہیں وہ. تو وہاں کے فیمیلز کو موٹیویٹ کرنا, ان کو لانا, ان کو گائیڈ کرنا اور فری میں ان کو کاؤنسلنگ سیشنز پرووائڈ کرنا, یہ سارا میں نے پچھلے 1.5-2 سال میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کیا بھی ہے. اس میں سائیکالوجسٹ بھی ہوتے تھے ہمارے ساتھ, جنرل فزیشینس بھی ہوتے تھے, گائنی کے بھی ہوتے تھے, پھر ہم اینڈوکرینالوجسٹ کو بھی بلاتے تھے بیکاز آبویسلی وی ور ویری ایکٹیولی ورکنگ آن PCOS. مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز بھی اس میں ہوتے تھے. تو وہ ایک بڑا ہولسٹک سا ہم وہ پیکیج جو ہے وہ لے کے جاتے تھے, ان کو آفر کرتے تھے کہ آپ آئیں کائنڈلی اور ہماری بات سنیں کہ ہم کیا رہے ہیں. تو وی ہیڈ انویسٹڈ اے لاٹ آف ٹائم ان دیٹ, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس سے جا کے بات کریں, اس کا لیول کیا, آپ نے کس لیول پہ جا کے اس کو سمجھانا ہے. اور پھر جیسے کہتے ہیں نا, آپ نے فار ایگزامپل میں ٹی وی لینے گئی تو میں نے ٹی وی لے لیا, اس کے بعد آفٹر سیل سروس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے, اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو میں اس کے پارٹس کو کلیم کر سکتی ہوں یا نہیں, وارنٹی ہے یا نہیں, کوئی ٹیکنیشین آ کے میرے گھر پہ ٹھیک کر دے گا یا نہیں. سیم گوز فار ہیلتھ کیئر ایز ویل. لیکن میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم نے اس میں سب سے بڑا چیلنج جو فیس کیا وہ یہ تھا کہ پیپل وڈ اسپینڈ اے لاٹ آن دیئر لگژریز, آن دیئر, خاص طور پہ خواتین کی بات اگر کروں, ان کو بڑا شوق ہوگا کہ وہ اچھے مہنگے کپڑے لے لیں, بیگز لے لیں, گھڑیاں لے لیں, شو آف کر لیں, جیولری پہن لیں. لیکن جہاں پہ ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کرنے کی بات آئے گی تو ان کو وہ انویسٹمنٹ کی جگہ ایکسپینس لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں میں ہی ہمارا یہی حال ہے. بالکل. تو اس میں یہ پھر جس طرح آپ سیشن دیتی ہیں, جیسے ڈائٹ کی اگر ہم سیشن کریں, کسی ڈائٹیشین کو آپ انوالو کرتے ہیں, جی, چونکہ PCOS اور PCOD کا اگر ہم بات کریں تو یہ تو آپ کی ڈائٹری ڈیزیز ہے. بالکل. کہ آپ اپنی لائف موڈیفکیشن کریں گے اور ڈائٹری اپنا ہیبٹس کو چینج کریں گے.
تو یہ آپ کی ریورسیبل ہوتی ہے، جس طرح آج کل ریورسل آف ڈائبٹیز اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کے پاس اسکریننگ کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے؟ اسکریننگ کے لیے بھی ہوتا ہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ آپ نے کہا نا کہ ڈائٹری چینجز سے ریورسیبل ہوتی ہے. میں کہوں آج کل ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک تو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، چلنے پھرنے کا یا ایکسرسائز کا ہمارا دل نہیں کرتا، بیٹھنے میں ہم زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں، انڈورز رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور فوڈ بھی وہ کھاتے ہیں جس میں کم سے کم ٹائم لگے پکانے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریزرویٹو سے بھری ہوئی ہوگی اور ایسے سارے ہارمونز انجیکٹ ہوئے ہوں گے اس میں، چاہے وہ پولٹری ہے، چاہے ڈیری ہے، یا اور بہت سارے فروٹس، ویجیٹیبلز یا میٹ بھی ایون کھا رہے ہیں، سب کچھ پروسیسڈ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر جان مار کے ڈائبٹیز کو یا پی سی او ڈی یا پی سی او ایس کو آپ مینیج ایک دفعہ کر بھی لیں، جب تک آپ اس لائف اسٹائل کو ریٹین نہیں کریں گے فار دا ریسٹ آف یور لائف، دیٹ از باؤنڈ ٹو کم بیک. ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر 8-9-10 مہینے لگا کے کیٹو کر کے انسولین ریزسٹنس کے اوپر کام کر کے ڈائبٹیز یا پی سی او ایس کو ریورس بھی کر لیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ریورسل نہیں ہے، وہ مینجمنٹ ہے اس کی، بالکل ایسی جیسے ڈائبٹیز کو آپ مینیج کرتے ہیں. پی سی او ایس بھی اس کا فرسٹ کزن ہی ہے obviously because diabetes also comes with a lot of other diseases. اسی طرح پی سی او ایس comes with a lot of other diseases. اس میں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بھی ہیں، فزیولوجیکل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے چیلنجز ہیں، ویلنس کے، ایستھیٹکس کے اتنے چیلنجز ہیں. یو نیم اٹ اینڈ پی سی او ایس ہیز اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک لیول پہ نہیں، آپ کو ملٹی لیول انٹرونشن کرنی پڑتی ہے پی سی او ایس کے لیے. تو اسکریننگ کے لیے میں سمجھتی ہوں، دیکھیں پاکستان میں میڈیکل ڈائگنوسٹکس اچھی خاصی اسٹیبلشڈ ہے، اور آپ اپنے کسی بھی چوائس کے وینڈر کے پاس جا کے وہ کروا سکتے ہیں. میرا فوکس صرف یہ ہے کہ ہم اس کو فائنینشلی سسٹینیبل کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو لوگوں کو اتنا اویئر کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ضروری ہے، ہر 6 مہینے بعد اسکریننگ ہمارے لیے ضروری ہے. اور بدقسمتی سے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ اگر ایک دفعہ ایکسپینس کر کے، کوٹ ان کوٹ ایکسپینس کر کے اگر ٹیسٹ کروا بھی لیتے ہیں اور وہ ٹھیک آ جائے تو ہم کہتے ہیں پیسے ہی ضائع کیے، کچھ نکلا ہی نہیں اس میں سے. تو اس مائنڈ سیٹ کو جب تک ہم چینج نہیں کریں گے نا، وی ہیو ٹو بی ایٹ دی ادر اینڈ آف دا پکچر، جس میں ہیلتھ کیئر از یور فرسٹ اینڈ فار موسٹ پرائیورٹی. بالکل اسی طرح جیسے میں اپنے کام کو لیتی ہوں، اور میں خود بھی گلٹی ایز چارج، میں خود بھی اپنی ہیلتھ کو بہت نگلیکٹ کرتی رہی ہوں. لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی ورلڈلی مٹیریلسٹک کوئی بھی چیز اکٹھی کر لیں، جتنی مرضی کر لیں وہ ایسٹ سے اکٹھے، جب تک آپ ہیلدی نہیں ہیں دیر از جسٹ نو یوز فار اٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مینٹل ہیلتھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس میں آج کل ڈپریشن تو تقریباً عام ہے، انزائٹی بھی لوگوں کو ہے، اور اس کے ساتھ ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں چونکہ بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر یہ سمجھتا ہوں کہ ریگولر بیس پہ آپ سینکڑوں مریضوں کو ہم معائنہ کرتے ہیں روزانہ، تو اس میں 78% سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا جو بات سننے والا ہے اس کے اندر وہ طلب پیدا نہ ہو، وہ اس کو لینا نہ چاہے، تو آپ کی اویئرنیس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب سے آپ کام کر رہی ہیں تب سے لے کے اب تک آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا رسپونڈ آپ کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب دینے سے پہلے آئی ہیو ٹو ڈائسیکٹ وٹ ڈو یو تھنک آف دا لوگ، کیونکہ دے کم فرام اے لاٹ آف ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس. تو اگر میں اس کو بائی ایج یا بائی ایجوکیشن یا بائی فائنینشیل اسٹیٹس اگر کلاسیفائی کروں یا ڈائسیکٹ کروں تو سب کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن میں اگر خاص طور پہ کیونکہ خواتین کی بات کر رہے ہیں ہم اس وقت، تو خواتین کی بات اگر میں کروں نا تو خواتین میں سمجھتی ہوں، اور بہت دفعہ خواتین اس بات پہ ناراض بھی ہوتی ہیں، لیکن میں سچ کہتی رہوں گی کیونکہ یہ سچ ہے، اور جب تک ہم اس کو فیس نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو بدل نہیں سکتے. خواتین کے اندر بہت زیادہ ریزسٹنس ہے اس چیز کو لے کے، اور خواتین کے اندر جو باعث جتنا جلدی بن جاتا ہے نا اس کو توڑنا اتنا ہی مشکل بھی ہے. اس کا ثبوت آپ یوں لے لیں کہ بہت ساری ایسے سوسائٹل ایشوز جن کے اوپر کہانیاں لکھی جاتی ہیں، ڈراماز بنتے ہیں، مین اسٹریم کا میڈیا یا ایون سوشل میڈیا اس چیز کو پورٹرے کرتا ہے، پروجیکٹ کرتا ہے، اور شاید میگنیفائی بھی کرتا ہے کسی حد تک، یا ایگزیجریٹ بھی کرتا ہے فار دا سیک آف شوئنگ اٹ ایز این آرٹ پروجیکٹ. لیکن خواتین کے اندر وہ بائسز کو توڑنا بڑا مشکل ہے. اب اگر مینٹل ہیلتھ میں 2 گروپس کو کمپیئر کروں، جس میں ایک مردوں کا گروپ ہے اور ایک خواتین کا گروپ ہے، تو میں سمجھتی ہوں مردوں کے گروپ کا رسپانس بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مردوں کی مینٹل ہیلتھ پہ بات اس طرح سے نہیں کرتے، جو کہ میں کر بھی رہی ہوں. اویئرنیس بھی، ہم اس کے اوپر اویئرنیس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم ان کو اپنے اس
ہیلپ کے اور سپورٹ کے نیٹ ورک میں لانے پہ بھی ایکٹیولی کام کریں, کیونکہ ہمارا تو ایز اے نیشن یہ خیال ہے نا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد روتے نہیں ہیں, اور جو روتا ہے کمزور مرد ہوتا ہے, وہ بزدل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے باعثز یہ کس نے پھیلائے ہیں؟ میرے خیال مرد شاید دوسری طرف منہ کر کے روتا ہے, لیکن روتا ضرور ہے. اگر وہ روتا ہے بیچارہ تو اس پہ بزدل ہونے کا ٹیگ لگ جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ٹیگ کون لگاتا ہے؟ عورتیں. کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو یہ نہیں کہے گا. وہ ہمیشہ آپ کی جیسے کہتے ہیں ہم, کیونکہ عورتوں کے اوپر بات کریں گے جی آپ مجھے اچھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. دیٹ واز سیڈ فار اے ریزن فرام اے ورلڈ ریناؤنڈ لیڈر. پاکستان میں تو ہم اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, گائنی ہیلتھ, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, میں جو بھی اس پہ کام کر رہی ہوں اس کے پیچھے انٹینٹ اور موٹو صرف ایک ہی ہے کہ ہم بینگ اے وومن, I should be the one making lives of other people easier, not the other way around. تھینک یو سو مچ ثنا خان, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی. ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے. ثنا خان کا پیغام پبلک کے نام. ثنا خان کا پیغام پبلک کے نام یہ ہے کہ ایز CEO اینڈ فاؤنڈر آف ہر ہیلتھ, آئی ایم فوکسنگ اینڈ ایڈوکیٹنگ فار ویمن ہیلتھ امپاورمنٹ. ہیلتھ امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم گائنی/ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ اویئرنیس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے نیٹ ورک اور سپورٹ نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے, کیونکہ فونز آپ سب کے پاس ہیں, ہر ہیلتھ کو سرچ کریں, لیڈرز کلب کے انیشیٹیوز کو سرچ کریں, دیکھیں کہ ہم کیا چیز آفر کر رہے ہیں, اس کا حصہ بنیں. اگر آپ کے ارد گرد کسی بھی انسان کو, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, اس کو ضرورت ہے تو اس کو سپورٹ نیٹ ورک کا حصہ بنائیں, اور آپ کا یہ صدقہ جاریہ ہوگا ان کے لیے. اور خود بھی اس سپورٹ کا حصہ بنیں, انڈورس کریں, اس کو آگے پھیلائیں, لوگوں کی ہیلپ کریں, بجائے یہ کہ ان کو ٹیگ دے دیں, لیبل کر دیں ان کو. آپ ان کو ہیلپ کریں گے, لوگ ہیلدی ہوں گے تبھی امپاورڈ ہوں گے. جب ہم امپاورڈ ہوں گے تبھی نیشن اور ایونچولی کنٹری بھی امپاورڈ ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ثنا خان نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور وومن ہیلتھ کے اوپر ایک کمپلیٹ کمپریہنسو گفتگو کی, اور جس کا پرپز لوگوں کو ویل اویئر کرنا, ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا. مجھے پوری امید ہے کہ میری گیسٹ ثنا خان اور میری تمام گفتگو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم نیکسٹ ایک پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ نئی کیوری, نئی تھیوری, نئی سوال و جواب, آپ کی میتھس بیسڈ آن سائنس کو بدلنے کے ساتھ ہم ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.